خدیجہ کبریٰ دے مومن تے احسان خدیجہ کبریٰ دے مومن تے احسان خدیجہ کبریٰ دے دین اتے نے دان خدیجہ کبریٰ دے مومن تے احسان خدیجہ کبریٰ دے مومن تے احسان خدیجہ کبریٰ دے دین اتے نے دان خدیجہ کبریٰ دے مومن تے احسان خدیجہ کبریٰ دے بی بی پاک دا نام سارے مل کے لو مومن تے احسان خدیجہ کبریٰ دے مومن تے احسان خدیجہ کہ پاک بطول دی سیرت وچوں دس دے نے پاک بطول دی سیرت وچوں دس دے نے کہ علی جو فرمان خدیجہ کبریٰ دے علی جو فرمان خدیجہ کبریٰ دے مومن تے احسان خدیجہ کبریٰ دے اور شعر دیکھیں کہ جس ویلے ملیا وارث کل جہانا دا جس ویلے ملیا وارث کل جہانا دا کہ ہو گئے کل جہان خدیجہ کبریٰ دے ہو گئے کل جہان خدیجہ کبریٰ دے دین اتے نے دہان خدیجہ کبریٰ دے دین اتے نے دہان خدیجہ کبریٰ دے کہ مومن دا ایمان مکمل کر چھڑیا مومن دا ایمان مکمل کر چھڑیا مومن دا ایمان مکمل کر چھڑیا کہ اول اس ایمان خدیجہ کبریٰ دے اول اس ایمان خدیجہ کبریٰ دے مومن تے احسان خدیجہ کبریٰ دے کہ جنت دی سرداری کہو نا سبحان اللہ جنت دی سرداری رب نے دیتی ہے جنت دی سرداری رب نے دیتی ہے جنت دی سرداری رب نے دیتی ہے کہ بچڑے ہیں ذیشان خدیجہ کبریٰ دے بچڑے ہیں ذیشان خدیجہ کبریٰ دے مومن تے احسان خدیجہ کبریٰ دے اور شعر دیکھیے گردن اپنی کربل وچ کٹا کے دے گردن اپنی کربل وچ کٹا کے دے سید رکھے مان خدیجہ کبریٰ دے سید رکھے مان خدیجہ کبریٰ دے مومن تے احسان خدیجہ کبریٰ دے اور مقطع دیکھیے
بڑا خوبصورت علی احمد گجراتی گجرات کے شاعر ہیں، ان کا کلام ہے یہ، مقطع دیکھیں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ حشر دیاڑے امت شافائے محشر دی، محشر دی حشر دیاڑے امت شافائے محشر دی، ویکھے گی فیضان خدیجہ کبرا دے، ویکھے گی فیضان خدیجہ کبرا دے، مومن تے احسان خدیجہ کبرا دے، دینی الدین دان خدیجہ کبرا دے، مومن تے احسان خدیجہ کبرا دے، مومن تے احسان خدیجہ کبرا دے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قال اللہ تعالی فی مقام آخر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وبناتک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بے حد تعریف، حمد اور ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد دینی و یقینی بھائیوں اور بہنوں، آج 10 رمضان المبارک 1446 ہجری، مسجد شاریار میں بریڈ فورڈ ویسٹ یارک شائر، نماز تراویح کے بعد یہ ذکر مبارک مخدومہ کائنات ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا، آپ کی یاد میں چند کلمات قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ کے ایمان کی تازگی کے لیے اور تاریخ اسلام کو یاد کرنے کے لیے پیش خدمت ہیں
اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے آخری نبی و رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی، بدا الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا غربت میں ہوئی اور مسکنت میں ہوئی، اور قرب قیامت میں پھر اسلام پر غربت آئے گی۔ اور ایک دیگر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے خدیجۃ الکبریٰ سے اسلام کو غنی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی مبارک ذات قریش کے اہم قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کو ملکۃ العرب کا خطاب اور طاہرہ کا لقب، اسلام سے پہلے بھی طاہرہ کا لقب مکہ مکرمہ میں پاکیزہ خصلت عورت اور پاکیزہ عورت کا خطاب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ خواتین کے لیے قیامت تک دین اسلام کی تعلیم، دین اسلام کی ترویج، دین اسلام کی تبلیغ میں ایک مؤثر خاتون قیادت کا اگر کوئی تصور آتا ہے تو سب سے پہلی قیادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پوری دنیا میں نسل آدم میں مرد کئی کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں کی قیادت و سیادت 4 خواتین کے پاس ہے۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہراء اور حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم، یہ 4 عورتیں ہیں جن کو رب تعالیٰ نے پوری انسانیت میں عورتوں کی قیادت کا سہرا ان کے سر رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بطور مثال قرآن مقدس میں 2 خواتین کا ذکر فرمایا، مریم بنت عمران جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی، اور آسیہ بنت مزاحم جو امرات فرعون ہیں، فرعون کی بیوی ہے، لیکن قرآن مقدس ان کی ایمان کو قیامت تک خواتین کے لیے بطور نمونہ پیش فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اسلام کی پہلی گواہ ہے، وحی کی پہلی گواہ ہے،
آپ ہی وہ مقدس خاتون ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عمر مبارک میں 15 سال بڑی تھی. 25 سال کی عمر میں اللہ کے حبیب جب 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوا اور آپ کا خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا ہے. اور اس خطبے کا ریکارڈ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ نے الحمدللہ نحمدہ سے خطبہ نکاح کا افتتاح فرمایا ہے. اور ایسا خطبہ بنو ہاشم میں پڑھا جاتا تھا. زمانہ اسلام سے پہلے بھی بنو ہاشم میں خدا کی حمد کا خطبہ پڑھا جاتا تھا. خاص طور پر میں حضرت عبد المطلب کی اس دعا کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم میں بنو عبد المطلب میں جو بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جاتا حضرت عبد المطلب پہلے اسی آیت کریمہ سے اس کو بسم اللہ شروع کرایا کرتے تھے. یعنی کلام کی ابتدا کے لیے یہی الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس میں اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی یکتائی کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی بڑائی کا بھی ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح جو بھیجا آپ کے سرپرست چچا ابو طالب کے نام بھیجا اور آپ کی موجودگی میں قیادت میں خطبہ آپ نے پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ الکبریٰ سے ہوا. وہ مومنوں کی ماں بن گئی. 25 سال عمر شریف تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور 40 سال عمر شریف تھی اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی. 15 سال بڑی تھی نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 سال آپ کی رفاقت رہی، رفیقہ حیات رہی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. یعنی قبل از اعلان نبوت 15 سال اور تقریباً 8.5 یا 9 سال کا عرصہ اعلان نبوت کے بعد. سبحان اللہ. اتنا عرصہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کا دورانیہ آپ کی نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور رب جل وعلا نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماں سوائے آپ کے بہت ہی مقدس اور پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کے علاوہ، کیونکہ وہ ایک بیٹے اللہ کے حبیب کے حضرت ماریہ قبطیہ مصریہ ان کے بطن اقدس سے ہوئے، باقی ساری اولاد اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن اقدس سے آپ کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہے
بیٹے سے لخت جگر سے آپ کی کنیت بولی جاتی ہے قاسم، یعنی ابو القاسم آپ کو کہا جاتا ہے نا، کنیت مبارکہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی، اور طیب و طاہر اور حضرت عبداللہ یہ، اور حضرت سیدہ زینب پاک، حضرت سیدہ رقیہ پاک، حضرت سیدہ ام کلثوم پاک، حضرت سیدہ فاطمہ پاک، یہ چاروں بیٹیاں اللہ کے حبیب کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن اقدس سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سیرت نبویہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو اور عائلہ مبارک کی تکمیل کرنے والی ہستی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ فرمائیے، واہ واہ واہ۔ عسر میں، یسر میں، آسانی میں، تنگی میں، ٹھیک ہے، ہر حال میں ایک استقامت، مضبوط قوت ارادی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نبھانا اور ہر تکلیف میں اللہ کے رسول کے لیے تسلی کا باعث بننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات میں خواتین نرم دل ہوتی ہیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی مصیبت ہو جائے، حادثہ ہو، زلزلہ ہو، کوئی جنگ ہو، کوئی سفر ہو، تو خواتین کو سنبھالنا الگ سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ صدقے جاؤں مومنوں کی پہلی ماں، الاما پہلی ماں، سیما پہلی ماں، کافی امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان خدیجہ الکبریٰ، رفعت و مقام سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے، خواتین نے بھی، میری بہنوں، میری بیٹیوں نے، میری مائیں جو جہاں تک سنیں گی اس پیغام کو، فخر کریں اس بات پر کہ اللہ کے رسول سارے زمانے کی تسلی ہے، دن قیامت کے اللہ کا حبیب پوری امت بلکہ سب امتوں کے لیے تسلی کا باعث ہوگا۔ لیکن پہلی وحی کے نتیجے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، خدیجہ زملونی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آج ہرا سے آیا ہوں سبحان اللہ، اور وہی لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا ایسی کیفیت میں نے دیکھی، ابھی وہی کا ارشاد نہیں فرمایا، فرماتے ہیں میں نے ایسی کیفیت دیکھی ہے کہ مجھے میری جان پر ایسی کیفیت آئی ہے کہ میری برداشت سے باہر ہے۔ زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے چادر اوڑھا دی، بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، کمبل شریف اوڑھا دیا، اور پھر جب دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت تسلی کی ضرورت ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ چارپائی کے ساتھ بیٹھ گئیں اور آپ کے بالوں میں واللیل زلفوں میں، اللہ کے حبیب کی زلفوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرنے لگی، ہاتھ انگلیوں سے کنگھی کرنے لگی، اور فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ جیسی ہستی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو جان کا کیوں خوف؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ خدیجہ زملونی خشیت علی نفسی، جو کیفیت میں دیکھ کر آیا ہوں مجھے اپنے جان کا خوف ہے۔
فرمایا ما یخزیک اللہ ابدا، پیارے محمد آپ کو جان کا خوف کیوں ہے؟ آپ جیسے ہیں ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں ہونے دے. لاکھوں مرتبہ اس حقیر کی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کس قول مبارک پر قربان، کس جذبہ محبت کے ساتھ، کس سچائی اور صداقت کے ساتھ اللہ کے حبیب کو تسلی دے رہی ہے. اور آج کتنے بدبخت لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ حضور کی تسلی کون ہو سکتا ہے جی. کسی غریب آدمی نے محبت میں شعر پڑھ دیا کہ اللہ کے حبیب کی تسلی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آسرا حضرت خاتون جنت ہیں. تو چڑھ دوڑے لوگ، چڑھ دوڑے کہ کیوں وہ آسرا کہہ رہے. اور آسرا یہی ہوتا ہے کہ جب حضور فرمائے خشیت علی نفسی، تو جس کا قول مبارک تسلی بن جائے، جس کا دست مبارک تسلی بن جائے، جس کا دست مبارک شفا بن کے آئے کہ حبیب کیوں آپ دباؤ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ بڑی قیمتی جان ہیں، آپ روح کائنات ہیں، آپ اصل کائنات ہیں، آپ خلاصہ کائنات ہیں، آپ ہی صاحب لولاک ہیں. آپ جیسی ہستی کو اللہ کا کبھی ضائع نہیں ہونے. شان سیدہ کائنات، عظمت و شان سیدہ کائنات. عزیزو، آپ کہہ سکتے ہو کہ بات تو آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کر رہے ہیں، پھر حضرت خاتون جنت کی بات کر دی کہ وہ تسلی ہیں، وہ بھی آسرا ہیں. تو میں نے کہا دونوں کو یکجا دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ تسلی کر رہی ہوں دونوں؟ تو سیرت طیبہ میں یہ موجود ہے نا. 3 سال جب مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تو شعب ابی طالب میں یہ ماں بھی موجود تھی، ان کی بیٹی فاطمہ بھی موجود تھی. مکے والوں نے پانی بند کر دیا، مکے والوں نے کھانے پینے کے سامان بند کر دیے، مکے والوں نے دودھ اور ضروریات بند کر دی. اور حضرت خاتون جنت پاک کتنی عمر مبارک، ابھی صرف عمر مبارک ساری بہنوں سے چھوٹی ہے نا. اور نبوت کا یہ کتنا سال ہے؟ نبوت کا کتنا سال ہے جی بائی کاٹ والا؟ 7واں اور 8واں. 7واں 8واں سال نبوت کا، مکے کا والوں کے بائی کاٹ کا. اور جن لوگوں کے جناب ابی طالب کے احسانات یاد نہیں ہیں، میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، ارے ایمان کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سارے مکے والے بائیکاٹ کیوں کر رہے تھے حضور کا؟ نبوت کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے، اس پیغام توحید کی وجہ سے جو پیغام حضور دے رہے تھے. تو اس دور میں جب سارا مکہ شرک کی وجہ سے بائیکاٹ کر رہا تھا تو توحید والے کی پناہ بنی تو ابو طالب کی گھاٹی بنی ہے. سیدہ موجود ہے وہاں اور اپنی بہنوں سے جو عمر میں بڑی ہیں ان سے کہہ رہی ہیں اللہ کے حبیب آتے ہیں، جب بھی تمہاری طرف دیکھیں تو مسکرایا کر تاکہ آپ کی طبیعت پریشان نہ ہو کہ بچیاں ہیں چھوٹی، پتہ نہیں
کھانے کی وجہ سے، پانی کی تکلیف سے پریشان ہے، ہمیں تمہیں مسکراتا دیکھیں گے تو حبیب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ ہے آسرا اور یہ ہے تکلیف، تکلیف کے اندر یہ ہے تسلی کی بات۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہاں موجود ہے، حضرت سیدہ فاطمہ وہاں موجود ہے، اور بائیکاٹ ہے، مکہ سے پانی کا گھونٹ نہیں آ سکتا، اور 3 سال گزر گئے اس کے اندر۔ لوگوں کو یاد نہیں آتا، شاید سمجھتے ہیں کہ شہزادیوں والی زندگی ہے تو مکے سے کھانا، جنت سے کھانے آ جاتے تھے اور پھل آ جاتے، میں نے کہا وہ آ جاتے تھے، مگر سیرت طیبہ ان کی جو خواتین جنت کی سیدہ و سردار ہیں، اور خواتین جنت کی قائد ہیں اور سیدہ و سردار ہیں، ان کی رفاقت کو دیکھو اور ان کی استقامت کو دیکھو کہ کتنی عمر ہے، اور کتنی دل جمعی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اللہ کے حبیب کے لیے یہ کسی خطرے اور پریشانی کا باعث نہیں بلکہ تسلی کا باعث بن رہی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اتنی بہادر بیٹیاں، ان کی پرورش کرنے والی ماں کی عظمت کو میں کیوں نہ سلام کروں کہ ماں خدیجہ الکبریٰ ہے تو بیٹی فاطمہ زہرا ہے، بیٹی ام کلثوم ہے، بیٹی رقیہ ہے، بیٹی زینب ہے، زینب جو ہجرت مدینہ ان کو حاصل ہے، اور حضرت رقیہ جن کو 2 ہجرتیں نصیب ہیں، ہجرت حبشہ بھی نصیب ہوئی، ہجرت مدینہ بھی نصیب ہوئی۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے پر حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت خاتون جنت، ان کے لیے پرورش کرنا، تربیت کرنا، یہ کہ تربیت کا شاہکار ہے کس کا؟ اس لیے ماں خدیجہ ہو تو بیٹی فاطمہ جیسی ہوتی ہے، اور بیٹی ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹی زینب کبریٰ جیسی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا نا صحابہ کرام نے کہ اہل بیت نبوت کی تم استقامت اور ایمان کو کیا جانو، ان پر کسی کو قیاس نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان کی شانیں دیکھنی ہو تو اللہ کے حبیب کا قرب دیکھا کر۔ حبیب جیسے ہیں رب نے ان کی شان کے مطابق ان کو اہل بیت عطا فرمائی۔ اور یہ تو میں کہتا رہتا ہوں، لوگ امہات المومنین کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کے لیے مثالیں بھی آتی ہیں۔ انبیاء کی بیویاں ایسی بھی ہوئی ہیں، جیسے امرأت لوط ہے، امرأت نوح ہے، کہ اب ان کی اولاد ہوئی ہے۔ میں نے کہا تمہیں یہ مثالیں ملتی ہیں؟ وہ مثال دکھاؤ نا کہ نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والی ابھی اعلان نبوت سے پہلے، وحی کے تعین سے پہلے جو وحی کی تصدیق کر دے۔ اور بخاری شریف کا پہلے ہی صفحہ ہے دوستو، بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اٹھا کے دیکھو، وحی کی پہلے شاہد بھی خدیجہ ہے، وحی کی پہلی مصدقہ بھی خدیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو سیرت طیبہ آپ نے بیان کی وہ سیرہ محمد وہ ہے کہ جو ابھی اعلان نبوت کے پہلے سے ہے، کیونکہ نبوت کے لیے تو آج بات ہو رہی ہے نا کہ میں ایسی ایک کیفیت دیکھ کے آیا ہوں، تو ان کو تو 15 سال گزر چکے ہیں، پہلے ایک ایک لمحہ ساتھ گزر چکا ہے۔ میں کبھی کبھی تقریر میں لمبے وقت کی تقریر جب کرتا تھا اور موقع ہوتا ہے تو کرتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں تفصیل سے یہ بات عرض کرتا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارسطا تالیسی سوسائٹی لندن میں تقریر کرتے ہوئے ایک اسکالر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا
کہ اللہ کے پیارے رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کے لیے میرے لیے سب سے بڑی مضبوط دلیل حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بیان ہے. کیوں؟ جس آدمی کی تصدیق والی زندگی نہیں ہوتی اور سیرت اس کی ظاہری باطنی ایک جیسی نہیں ہوتی، سیرت اور صورت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ساری دنیا سے چھپ سکتا ہے اور وہ چھپا بھی سکتا ہے، مگر بیوی سے کوئی نہیں چھپا سکتا. دوہری شخصیت ہو تو بیوی گواہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا کمزوری ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی صداقت و امانت کا معیار یہ ہے، کبھی نبی نے نہیں کہا میں نبی ہوں، لیکن ان کے احوال کی صداقت پر خدیجۃ الکبریٰ گواہی پیش کر رہی ہے. گواہی پیش کر رہی ہیں. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کیسے ضائع ہوں گے؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، آپ تو سچائی کے لیے ہر سچے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ ہر محروم اور بے کس جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اے محمد، جس کی یہ صفتیں ہوں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں فرماتا. بخاری شریف کے پہلے صفحے سے دیکھ لو یہ صفتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ اور مومنوں کی ماں، ہماری مخدومہ حسین کی نانی، فاطمہ زہرا کی والدہ، محبوب علیہ السلام کی سیرت کا یہ نقشہ اور یہ خاکہ پیش کر رہی. اور اہل محبت نے ہمیشہ ان کی رائے کو وزن دیا، اور اس کے بعد آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس، جو آپ کا کزن تھا اور زمانہ جاہلی میں بھی وہ کتابوں کا عالم تھا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا عالم تھا، ان کے پاس لے کر گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس. کیوں کہ وہ عالم تھے، مکہ میں بوڑھے ہو چکے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن کہا بھائی یہ دیکھیے محمد کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جو بھی احوال پیش آئے تھے ورقہ کے سامنے پیش کی. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوا؟ ہاں. فرمایا تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ، اس کا فرشتہ آیا تمہارے پاس، اور یہ نہیں آتا، یہ ناموس ہے خدا کی طرف سے، اور یہ نہیں آتا مگر نبیوں کے پاس، اور یہ بات یقیناً سچ ہے کیونکہ تو سچا ہے، اور جب تمہیں اجازت ہو، اذن ہو اعلان نبوت کی، مجھے یہ ضرور یاد رکھنا میں سب سے پہلا تیری نبوت پر ایمان لانے والا ہوں. اور تیرے پاس تو وہی ناموس آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، وہی ناموس ہے یہ تیرے پاس آیا. ابھی خود آپ اس کی تعبیر نہیں فرما رہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ اس تعبیر بیان فرما رہے، ورقہ بن نوفل تعبیر کر رہے ہیں، اس واقعہ کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اور اس کو تعبیر بھی کر رہے ہیں وہی سے اور نبوت سے. اور فرمایا جب بھی اعلان ہو، اذن ہو کہ اب اعلان کرو، تو ورقہ پہلا بندہ ہے جو زندہ رہا تو تیری تائید کرے گا نبوت. بھائیو، حضرت خدیجہ الکبریٰ
آپ کے احسانات نیکیاں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے دین کی تصدیق کے لیے ہیں، اور غرباء و مساکین امت جب آپ کا وصال ہوا سب سے اونچی آواز میں حضرت بلال روتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے بلال خدیجہ کی اپنی اولاد بھی ہے مگر روتے ہوئے کسی کی آواز بلند نہیں ہوئی، آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ فرمایا آپ کی اولاد تو کم عمر تھی، ہم تو بڑے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ماں کا بھی ہمیں اپنی ماں کا بھی احساس دیا اور باپ کا بھی احساس دیا۔ کیوں کہ باپ کھانا کھلاتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، ماں شفقت کرتی ہے، ان چیزوں کو تیار کر کے دیتی ہے۔ فرمایا ہماری ماں بھی خدیجہ تھی، ہمارا باپ بھی خدیجہ تھا، کہ خدیجہ آئی اللہ کے حبیب کے گھر میں تو آپ نے کھانے کا بھی ہمارے لیے انتظام کیا، کپڑوں کا بھی انتظام کیا، جوتوں کا بھی انتظام کیا، اور پھر یہ خیال بھی رکھا کہ ہمارا کھانا ہمارے کپڑے میں دیر اگر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں بلا کر کھانا کھلانے والی ہماری ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں سیما پہلی ماں ہے، اور کہف امن و امان، کہف امن و امان ان لاچاروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بے کسوں کے لیے۔ کہف کا مطلب ہے غار، امن والا غار، کیا امن و امان کا غار، کہ جن کے سائے میں آ کر غریب اپنے دکھ بھول جائے گا، غلام اپنے دکھ بھول جائے گا۔ اللہ ماں، سی ماں، پہلی ماں، کافی امن و امان، اور حق گزاری رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ رفاقت کا وہ حق ادا کیا کہ اللہ کے حبیب ساری زندگی یاد کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ پاک فرماتی ہیں مجھے کسی پر کبھی رشک نہیں آیا، اللہ نے آپ کو علم بھی دیا، عمل بھی دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی سے مزین کیا۔ حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں مجھے کبھی کسی پر رشک نہیں آیا اللہ خدیجہ الکبریٰ کے، کیونکہ اللہ کے حبیب ساری زندگی خدیجہ کی مہربانیوں کو یاد فرماتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، وہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ شان پانے والی بھی پہلی خاتون ہے جو نساء النبی کہلائی۔ اے نبی کی عورتیں تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، تم بے مثل ہو کہ اللہ کے حبیب کے نکاح میں نساء النبی کا تمہیں مقام حاصل ہے۔ اور لمبی تقریروں میں یہ کہتا رہتا ہوں، لوگوں کو سمجھانے کی ساری زندگی کوشش کی ہے کہ دیکھو ماں باپ، بہن بھائی، چچے بابا، تایا، ننیال ددیال، بہت رشتے ہوتے ہیں بزرگوں کے جو اپنے عزیز کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں۔ عورت میں عیب نہ ہو، جسمانی عیب نہ ہو، اس کی ریپوٹیشن صحیح ہو، خاندان اچھا ہو، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں نا۔ اللہ کے حبیب کے والد تو دنیا سے پردہ کر گئے، والدہ نہیں ہے دنیا میں، بہن بھائی ہے نہیں آپ کا سگا،
سگے بہن بھائی نہیں ہے، یکتا ہے نا حضور، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی جب سایہ نہیں رہنے دیا تو شریک کون رہتے دے ہے؟ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی تو اب رشتے کون دیکھے گا؟ اللہ فرماتا ہے حبیب تیرے رشتے میں دیکھوں، اور دنیا کے دیکھنے والے بھالنے والے جب دیکھ بھال کرتے ہیں تو خطا بھی ہو جاتی ہے، نہیں بھی پتہ چلتا، لیکن جب خدا دیکھے تو پھر فرمائے کہ دنیا کی عورتیں ان کی مثل نہیں ہیں، اس کے مطلب یہ ہے جو بے مثل ہے رب نے ان کا انتخاب کیا اپنے حبیب کے۔ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں تلخ نہیں ہونا چاہتا، اس لیے خود غور کرو ایسی باتوں پر جو اپنے تئیں بیٹھ کر امہات المومنین پر کلام کرتے ہو تو سوچو یہ انتخاب ہے خدا تعالیٰ کا، مصطفیٰ ہے نا، رب کے چنے ہوئے ہیں، اور اپنے چنے ہوئے کے لیے جن عورتوں کو چنا رب نے وہ بھی چنی ہوئی ہے رب کی شان والی، ان کی شان کے مطابق رب تعالیٰ نے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، مصطفیٰ بے مثل ہیں، لستن کاحد من النساء، تو جو ان کی بیویاں ہیں وہ بے مثل ہیں، خواتین ان کی مثل نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن سے ان کی شان ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ازواج میں پہلی زوجہ کون ہے؟ پہلی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ ہے، فاطمہ زہرا کی امی جان ہے، حسنین کریمین کی نانی جان ہے، امت کی ماں ہے، مومنین کی ماں، عزت میں، احترام میں، شان میں، تکریم میں ماں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہیں۔ حضور النبی جناب محمد مصطفیٰ وازواجہ، اور جو ان کی بیویاں ہیں امہاتہم، ان مومنین کی وہ مائیں ہیں جن کی جانوں سے حضور کریم ہے، ان مومنین کی مائیں ہیں جو ازواج ہیں جناب محمد مصطفیٰ کی، اور زوجہ اول حضرت خدیجہ الکبریٰ اس کا مصداق ہے۔ دوسری آیت، تیسری آیت، اے نبی کے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر قابل اعتراض بات کو، ملامت والی بات کو تم سے دور رکھے، الزام والی بات کو تم سے دور رکھے، لے جائے تم سے، وہ تمہارے قریب نہ آنے دے اس کو، ٹھیک ہے؟ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں اہل بیت میں دار کو اتنا ہو، میں نے کہا تم کوئی ملامت کی چیز ہو، کیوں ہر بری چیز کو اہل بیت سے دور رکھتا ہے وہ؟ تو میں نے کہا کیا نجس العین ہے پلیتا کہ تو کہتا ہے میرے اہل بیت سے رغبت نہیں، رغبت ہوگی کیسی؟ کیوں کہ کسی خبیث کو تو وہ اہل بیت کے قریب جانے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک تو اس قابل نہیں، اس قابل نہیں، نہ یہ امارت کی بات ہے، نہ فقر کی بات ہے، نہ مسکنت کی بات ہے، نہ امارت کی بات ہے، نہ یہ غلامی کی بات ہے۔ کیوں؟ وہ چاہے تو بلال کو عشق دے دے اہل بیت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات امیر کا تعلق نہیں، اس سے تعلق ہے دل سے، جس کے دل میں پاکیزگی ہے رب تعالیٰ پاکوں کی محبت اسے عطا فرماتا ہے، اور جو رجس ہے، پلیت ہے، اس کو دور رکھتا ہے۔
لِيُذْهِبَ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور جو کہف امن و امان ہے، امن و امان، سبحان اللہ. جن کو کہیں سکون نہیں ملتا تھا، ان کے لیے وہ امن کا سایہ تھی. ان کا گھر ان کے لیے دار الامن تھا. کہ جن کے مالک مارتے تھے دوپہر کو لٹا لٹا کے ان کو کوڑے برساتے تھے، پتھر رکھتے ان کے سینوں پر، ان کے زخموں کا خیال کرتی تھی تو اماں خدیجہ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائیو، تطہیر والی بھی ہیں، مومنوں کی ماں بھی ہیں، بے مثال خاتون بھی ہیں، اور جنتی خواتین کی قائدہ بھی ہیں، قیادت بھی ہیں، سیادت بھی ہیں. خدیجہ الکبریٰ ہے. اور جب اللہ کے حبیب کے لیے صحیح بخاری شریف میں حدیث، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس مجھے محبت ہو گئی تخلیہ سے، انزوا سے، کہ میں لوگوں سے الگ رہوں، اور حرا میں چلا جاتا تھا. جبل نور پر آج بھی موجود ہے مکہ مکرمہ میں. آپ میں سے جن جن کو توفیق ہوئی ہے، زیادہ تر جو یہاں پرانے آپ لوگ رہتے ہیں تو کئی مرتبہ عمرہ کر چکے ہیں. جبل نور بھی دیکھا ہوگا، جبل ثور بھی دیکھا ہوگا، غار ثور بھی دیکھی ہوگی، جبل نور پر غار حرا بھی دیکھی ہوگی. کتنی بلندی ہے جبل نور کی، بلندی ہے نا. جب حضور وہاں تشریف لاتے تو یہی امی جان ہے ہماری مومنوں کی، جو اللہ کے حبیب کے لیے کھانا بناتی ہیں اور اس زمانے کا ٹفن تیار کرتی، اور مشکیزے میں پانی ٹھنڈا، سالن گرم، روٹی گرم، پانی ٹھنڈا لے کے امی جان چلتی غار حرا کے لیے. حدیث بخاری میں موجود ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن جبریل امین غار حرا میں میرے پاس آئے اور فرمایا دیکھیے غار حرا جو ہے نا، اس کے اندر ایک خانہ ہے کھڑکی جیسا، اس وقت بھی موجود تھا پتھر کے اندر، مکے کی سمت. اس سے دیکھیے. فرماتے میں نے دیکھا کہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر میرے لیے آ رہی ہیں، پاؤں تھوڑا پھسلا اور ہاتھ ان کا پتھر پر لگا، ہاتھ کا سہارا لیا انہوں نے، اور جب آئی تو اللہ کے حبیب نے ہاتھ دیکھا تو خون اس پر ابھرا ہوا تھا. یعنی جب کوئی زور سے پتھر پر ہاتھ لگتا ہے تو پھر خون ابھر آتا ہے نا. تو یہ دیکھا کہ ہاتھ مبارک پر خون ابھرا ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک جھاڑا اور فرمایا خدیجہ آپ اتنی مشقت اٹھاتی میرے لیے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ ابھی خدیجہ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیجیے. یہ لفظ مبارک جو ہے نا یہ بڑی عجیب ہے، آپ کو غور نہیں. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بھی سلام ہو، میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں خدیجہ کے لیے. اور رب بھی آپ کو سلام کہتا ہے خدیجہ کے لیے. اور بخاری شریف کی حدیث کے لفظ کچھ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ نہیں، پوری نہیں آتی آپ کو سمجھ. کیوں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کہے تو حضرت خدیجہ کو سیدھا سلام نہیں کہہ سکتا. وہی اللہ کی بندی ہے نا، تو بندی کو سلام اللہ نہیں کر سکتا، نہیں کہہ سکتا. کہہ سکتا ہے نا، تو کیوں نہیں کہتا؟ حبیب کی حیا کی وجہ سے. کہ سلام بھی اور بیت النبی میں نبی کی بیوی کی طرف سلام آئے، حبیبہ تیری طرف پہلے دیکھتا ہوں، تجھ کو سلام بھیجتا ہوں، خدیجہ کے لیے ان کے سلام پہنچا دیے. ورنہ جبریل یہاں ہی موجود ہے غار حرا میں، وہ خود کہہ دیں، خود کہہ دیں نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. واہ واہ اللہ اکبر. اور آپ کو تو ان باتوں کا بڑی موج ہے، کیونکہ یہ اتنی سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس، اور نہ ضرورت سمجھتی ہیں آپ. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت مریم کو تو کہہ دیا تھا سلام اللہ نے، حضرت مریم کو کہہ دیا تھا، حضرت خدیجہ کو نہیں کہا. فرمایا اس لیے کہ حضرت مریم کسی کی ملک میں نہیں تھی ماں سوا اللہ کے. تو ان کے لیے سلام براہ راست فرما دیا گیا. اور یہی بات ہے، یہی بات ہے سلام والی، جس پر مفسرین کرام نے بڑے بڑے قول کیے ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ وہ میں کہہ دیتا. ہاں، استفاء کے لفظ اور طہارہ کے لفظ اور سلام کے لفظ سے مفسرین کرام اس قدر آگے آئے ہیں کہ بعض نے یہ قول کر دیا کہ وہ سلام کی مستحق تھی. اس سے زیادہ میں آگے تقریر نہیں کرتا اس کی، لیکن فرمایا سلام وہ فرما رہا ہے، حضرت مریم کو کہے تو سلام براہ راست کہتا ہے، اور جب کہے حضرت خدیجہ و حضرت فاطمہ کو تو حضرت فاطمہ کا سلام آتا ہے رب کا، تو محمد کریم کے توسط سے آتا ہے، اور سلام آتا ہے رب کا خدیجہ کو تو محمد کریم کے واسطے سے آتا ہے. اور آخری جملہ سن لو کہ جن کی اتنی حیا ہے کہ ان کا سلام بھی آئے تو بواسطہ محمد رسول اللہ آتا ہے، تو تو جب ان کے بارے میں کوئی گندی بات کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے تو سوچا کر وہ بھی سیدھی ان کے پاس نہیں جاتی، پہلے محمد کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. اور پھر تو اپنے انجام کی خود فکر کر لے. اس لیے بھائیو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ابھی وقت ہے. سب سے کہتا ہوں، رمضان کی گھڑیاں ہیں، میں لعنت تبرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. اتنی گری ہوئی تحقیق اپنی اٹھا کے جاؤ، اپنے پاس رکھو، یہ سوچو کہ ان پر تو رب کا سلام آئے تو واسطہ محمد کا موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے حبیب تیرا رب خدیجہ کو سلام کہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائیو، یہ مختصر سا یہ بیان ہے. اور تمہید بھی نہیں ہے، آپ یقین کریں تمہید بھی بہت بڑی تمہید ہے ان کے ذکر پاک کے لیے. ان کی عظمت، اس گھر کی عظمت اور ہر نسبت کی عظمت
ان کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو لیے حبیب کے لیے ان کو چن لیا، اور جنت میں ان کے اللہ اکبر اعلیٰ مقامات کی، اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات اور جنت کے محلات کا بیان قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ لیکن اس وقت بس اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہمیں اس باعظمت ہستی سے دلی احترام، محبت اور دل میں ان کی عظمت، ہر وقت اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور ہمیں عمل سے، زبان سے، اخلاق سے، اعمال سے ایسا بننے کی توفیق دے کہ ہمیں ان ہستیوں کا نام لینے کے قابل ہوں، ان سے اپنی نسبت بیان کرنے کے قابل ہوں، یہ کہنے کے قابل ہوں کہ ہم مومن ہیں اور یہ مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مقام عظمت کو کا صدقہ ہمیں کامل انسان بنائے، ہماری غلطیاں معاف فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمیں پاکیزگی نصیب فرمائے، ظاہر و باطن کی، صورت و سیرت کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کر سکیں، عظمت کا خراج پیش کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل جتنی بھی منزلیں پڑی ہیں ختم قرآن پاک میں نملک ہوا ہے، یا اللہ پاک، اور لنگر شریف افطاری میں بھی تقسیم ہو چکا ہے، یا اللہ پاک ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب اپنے حبیب مکرم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کے لیے قبول فرما، تمام اہل بیت اطہار کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اہل بیت اطہار میں خاص کر امہات المومنین خاص الخاص حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدہ مخدومہ کائنات کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک آپ کی بارگاہوں کا صدقہ تمام خلفائے راشدین کے لیے، چار یار کے لیے، اصحاب رسول کریم کے لیے، ائمہ اہل بیت کے لیے، ائمہ فقہا کے لیے، ائمہ اولیاء کرام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مومنین مومنات امت محمدیہ، ہمارے جتنے بھی دنیا سے مومن بندے مومنات دنیا سے گئی ہیں، یا اللہ ننیال میں، ددیال میں، سسرال میں، ہر اعتبار سے سب کے جو تعلق ہیں ان میں سے جو دنیا سے گئے، صدقہ خاتون جنت کا، صدقہ خدیجہ الکبریٰ پاک کا، ان کی عظمتوں کا، رفاقتوں کا، حبیب سے رفاقتوں کا صدقہ، یا اللہ پاک ہمارے سب مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، خاتون جنت کا اور خاتون جنت کی والدہ مکرمہ کا صدقہ، یا اللہ سب خواتین کی مغفرت فرما، جو دنیا سے گئی مغفرت فرما، جو دنیا میں موجود ہیں ان کو ان کی خادمائیں فرما، اور دل سے یا اللہ پاک ان کی عظمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہر وقت ان کی سیرت طیبہ کا نمونہ فرما دے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو، یا اللہ پاک ہمارے سب مردوں کو بھی ایسی خواتین اسلام جنہوں نے دین اسلام کو زندہ کیا، اپنے عمل سے، سیرت و کردار سے زندہ کیا، ان کے کردار اور سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سید الابرار والی اللہ
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ غزہ کی کتنے بچے اور خواتین جو شہادت کا درجہ پا چکے، آج کے دن ان کے لیے بھی ان کی باعظمت شہادتوں کو یا اللہ قبول فرما اور غزہ پر کرم فرما۔ یا اللہ پاک مقبوضہ کشمیر کی شہیدہ خواتین جتنی ہیں، مالک ان کے خون کا صدقہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما، روہنگین مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، مظلوموں کا یا اللہ مدد فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما دے، ظالموں کو چنگل سے انہوں نے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دعا میں شریک ہے ہمارے ساتھی، یا اللہ دین دنیا کی برکتیں نعمتیں ان کو عطا فرما، دل اطمینان نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، بحرمت سید الابرار وآلہ الاخیار وصحبہ الکبار برحمتک یا ارحم الراحمین۔